اور اہل سنت کی طرف منسوب جو مسالے کے، تو میرا خیال ہے اہل سنت کے ہاں جو دین کا ماخذ ہے قرآن مقدس کے بعد وہ صحیح بخاری ہے، اور تقریباً مسالک اس پہ زور بھی لگاتی ہیں۔ تو بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی وہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ حضرت ام المومنین سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بھانجے نے پوچھا، حضرت عائشہ کا بھانجا یہ شاگرد ہے، اس نے پوچھا کہ امی جی مسئلہ یہ بیان فرمائیں، حال رعا ربہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضرت عروہ، اور یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، اور حضرت عائشہ سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ نے ایسا سوال کیا کہ میرے تو بدن کانپ گیا، میرے تو روح کانپ گئی بدن کی۔ جی آپ نے کون سا سوال کیا؟ فرمایا 3 مسئلے یاد کر لے، 3 مسائل یاد کر لے۔ پہلا مسئلہ، من حدثک انہ یعلم ما فی غد، من حدثک انہ یعلم الغیب، جو آدمی تمہیں یہ مسئلہ بیان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون جانتے تھے، ما یکون و ما فی غد، ہر آنے والی حالت کو جانتے تھے، یا یہ کہے کہ اللہ کے محبوب غیب جانتے تھے، فقد عازم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے اور بہتان لگایا۔ کیوں؟ بخاری کے لفظ آیت کا خلاصہ بیان کرتی ہے ام المومنین، اور فرمایا لِأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی آیت کی طرف نشاندہی کی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اس کی طرف اشارہ کیا، اور فرمایا دوسرا مسئلہ، اگر کوئی آدمی تجھے یہ خبر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چیزیں چھپا لیے، جس طرح لوگ کہا کرتی ہے، اور آپ نے پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں سنا، لال کتاب کی سٹوری، مفتی کے پاس ایک لال کتاب بھی ہے، لال فتاوی، فتویٰ پوچھنا ہو، عام مفت مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر چٹی کتاب ہے، اور پیسوں والا مسئلہ ہو تو پھر لال کتاب ہے۔ یہ لال کتاب خاص علم میں، اس پر وہ کہتے ہیں دیکھو جی نبی کریم علیہ السلام پر جو وحی ہوئی، کچھ چیزیں تو اللہ کے محبوب نے سب کو بتائی، اور کچھ چیزیں آپ نے خواص کو بتائیے، عام لوگوں کو نہیں بتائیں۔ اس پر وہ بے ایمان پھر ایک روایت بھی لاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، کہ روایت میں آیا نبی کریم علیہ السلام سے ہم نے 2 چیزیں سیکھی، ایک تو وہ ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور دوسری وہ ہے کہ اگر ہم بیان کریں
تو رگ حیات کاٹ دینے کا خطرہ ہے۔ اب دوسری وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی جناب یہ صوفیوں کے چلے اور ان کی گودڑیاں، اور یہاں سے پھر تقسیم ہو گئی، ایک شریعت ہے ایک طریقت ہے۔ طریقت اور چیز ہے تم نہیں جانتے، طریقت وہ ہے کہ شلوار اتارنی پڑتی ہے، لیکن تمہیں اس راز کا پتہ نہیں۔ طریقت وہ ہے الپ تلپ ننگے، طریقت یہ ہے نماز نہیں، روزہ نہیں، مصلی شراب بور، شراب پینا حلال، زنا حلال، بدکاری سب سے بڑا ثواب، اور ہندو جوگیوں کی طرح شکل، ان کو جب کہا جاتا ہے یہ انسانیت ہے، آگے سے کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، یہ طریقت کی باتیں، یہ راز کی باتیں۔ یاد رکھو یہ ہر وہ طریقت جو شریعت کے خلاف ہے اس کا نام زندقہ اور الہاد ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا خبردار کوئی بندہ تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کاتم من الوحش شیئن، کہ وحی سے کوئی ایک نکتہ بھی چھپایا، جو اللہ نے وحی کی ایک لفظ بھی محبوب نے چھپایا تو عازم علی اللہ الفریہ، اس نے بھی رب پہ جھوٹ بولا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ فرماتی ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک من ربک، ما انزل، میرا پیغمبر سارا پہنچانا ہے، کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھنا۔ ما انزل، جو بھی نازل ہوا، جو بھی وحی آئی، سب کی سب پہنچانی ہے، اور پہنچانی بھی ہے سواءً، برابر برابر، کوئی خاص ٹیوشن کا پروگرام بھی نہ ہو، کھلے عام پہنچانا ہے، سب کو پہنچانا ہے۔ تو فرمایا یہ، اور وہ جو حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت ہے اس کا یہ معنی نہیں جو صوفیوں نے تراشا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس کچھ چیزیں وہ تھی جن کا تعلق حکام کے ساتھ تھا، حکام کے ساتھ، اور حکام کے متعلق بعض امور کی خبریں تھی جس کے متعلق وہ فرما رہے ہیں ایک، اور دوسرا کہ بعض وہ مسائل تھے جو عامی آدمی کو اس سے دھوکہ لگ سکتا ہے، عامی آدمی وہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتا، تو ان مسائل کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے احتیاط کی، اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کیا جائے تب یہ اس کی یہ توجیہ ہے، ورنہ تو کتاب و سنت کا مسئلہ واضح طور پہ یہ ہے کہ پیغمبر کی یہ ڈپٹی اور منصبی فرائض میں سے ہے کہ اللہ کی وحی کو صحیح امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ ایک ایک لفظ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور یہی اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تیسرا مسئلہ فرمایا کوئی آدمی تمہیں خبر دے کہ اللہ کے رسول نے معراج والی رات اللہ رب العزت کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے بھی اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، عازم علی اللہ الفریہ، بہت بڑا جھوٹ بولا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن پاک کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، قرآن کہتا ہے اللہ کتنے طریقے سے بات کرتا ہے؟ تین، یا دل میں بات ڈالتا ہے، یا فرشتہ بھیجتا ہے،
یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے. یہ آمنے سامنے کلام کرنے والا چوتھا طریقہ یہ اللہ نے نہیں فرمایا. اور دوسری آیت بھی ام المومنین نے پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. تو اہل السنت کا مذہب یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رؤیت، دیدار ممکن ہے، لیکن ممکن آپ والا نہیں، محال کے مقابلہ بھی، لیکن دنیا میں واقع نہیں ہے. جنت میں جا کے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اہل ایمان اہل جنت کو نصیب ہوگا. اس کی کیفیت بھی اللہ ہی جانتی ہے. تو بہرحال